Thanks for watching. Please don't to forget like, comment and share. Mufti Mubashir Ahmad Rabbani, Islamic scholars. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم أقيموا الصلاة وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة أو كما قال. اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں جا بجا اقیم الصلاۃ کا حکم فرمایا، نماز قائم کیجئے، اور اقامت صلاۃ کے لیے جو چیزیں لازمی اور ضروری ہیں ان کی وضاحت کتب احادیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے صراحت کے ساتھ موجود ہے، جن میں سے ایک بات یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ صف درست کرو. صحیح بخاری میں ہے فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ، صف کا درست کرنا نماز کے قائم کرنے میں سے ہے. تو آج مجھے میرے ایک انتہائی واجب الاحترام دوست ثاقب بھائی نے نام نہاد ڈاکٹر طاہر القادری کا ایک کلپ بھیجا، صفوں کے حوالے سے وہ مذاق اڑاتے ہوئے کہ کچھ لوگ 3-3 فٹ چوڑی ٹانگیں کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور یہ کوئی ادب کی بات ہے؟ کسی افسر کے پاس جانا ہو تو بڑا بادب ہو کر، تو جھک کر، تو پاؤں مناسب رکھ کے کھڑا ہوتا ہے، تو اللہ کے آگے 3-3 فٹ چوڑے. اس بات پر نام نہاد قادری صاحب نے بڑا زور لگایا. زمانہ آ گیا ہے، ان کو پتہ نہیں دین ہے کیا. نمازیں ننگے سر کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، ننگے سر ہو کے پڑھیں گے، اکڑ کے کھڑے ہوں گے، ٹانگیں ایسی ایسی کھول دیں گے. میں نے ساری زندگی میں، یہ بات ٹی وی پر جائے گی، کروڑوں لوگ سنیں گے، سب کو کہہ رہا ہوں، میں نے ساری زندگی میں بخاری پڑھی، مسلم پڑھی، ابو داؤد پڑھی، ترمذی پڑھی، نسائی پڑھی، ابن ماجہ پڑھی، مسند شافعی پڑھی، موطا امام مالک پڑھی، موطا امام محمد پڑھی، مصنف عبد الرزاق کو پڑھا، ابن ابی شیبہ کو پڑھا. آپ گنتے چلے جائیں، ساری زندگی کتب حدیث سینکڑوں کی تعداد میں پڑھتے ورگردانی کرتے گزر گئی. میں نے زندگی میں یہ نہیں دیکھا کہ آقا علیہ السلام یا صحابہ کرام اس طرح 3-3 فٹ ٹانگیں کھول کر اس طرح کھڑے ہوتے ہیں، سب میں نماز پڑھتے. میری نظر سے ایک حدیث ایسی نہیں گزری. خدا کے لیے اگر کسی عالم نے پڑھی ہو تو مجھے بتا دے. یہ ادب نماز کا میں نے زندگی میں نہیں پڑھا. ایک حدیث مجھے کوئی بخاری شریف میں دکھا دے. اور یہ بات تو ایسا کرنے والے بخاری کا نام لیتے ہیں، صحیح بخاری میں دکھا دے. کیا صحابہ اس طرح ٹانگیں کھول کر پھاڑ کر کھڑے ہوتے تھے؟ معاذ اللہ. ایک حدیث میں نے نہیں دیکھی. صحیح مسلم میں دکھا دے، ابو داؤد میں دکھا دے، کتاب الصلاۃ پڑھی ہے. پرابلم یہ ہے کہ یہ جو بیچارے دوسرے ہمارے علماء، ان کا رابطہ کٹ گیا حدیث کی کتابوں سے، اس لیے وہ چپ رہتے ہیں، ایسے ڈرے ڈرے چھپے رہتے ہیں، شاید سمجھتے ہیں شاید ہوں گی، جھجک میں چپ رہتے ہیں. تو میرا اتنا میں جھجک نہیں کرتا. کل کتابیں کتاب الصلاۃ سے بھری پڑی ہیں، کہیں دکھا دے کیا صحابہ اس طرح کھڑے ہوتے تھے. یہ ادب کہاں سے آ گیا؟ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کی بے ادبی ہے. ابھی اس طرح آپ کسی ڈی سی کے دفتر نہیں جاتے، اس طرح کر کے دیکھیں، جائیں ننگا سر لے کے اس طرح
ٹانگیں کھول کے 3 فٹ ڈی سی کے سامنے کھڑے ہو جائیں، وزیر اعلیٰ کے سامنے، کمشنر کے سامنے، ایس پی کے سامنے کھڑے ہو جائیں، وہیں مرمت وہ ایس پی گوارا نہیں کرے گا، گورنر صدر گوارا نہیں کرے گا، جا کے دیکھیں ذرا اس طرح اس کے سامنے کھڑے ہوں، وہ کہے گا تمہیں کھڑے ہونے کی تمیز نہیں ہے۔ اس سلسلے میں ایک بات تو یہ عرض کروں گا کہ فتویٰ دینا اور شرعی مسائل اور احکام کو کما حق ہو بیان کرنا یہ طاہر القادری جیسے لوگوں کا وتیرہ نہیں ہے، نہ ان کا کام ہے۔ شریعت کا استہزاء اور مذاق، سچ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، 100 نمبر حدیث صحیح بخاری کی، ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من العباد، اللہ تعالیٰ بندوں سے چھین کر علم کو قبض نہیں کرتا، ولیکن یقبض العلم بقبض العلماء، لیکن اللہ علم کو علماء کے قبض کرنے کے ساتھ قبض کرتا ہے، علماء کو اٹھا لیتا ہے، حتی اذا لم یبق عالما، یہاں تک کہ جب وہ کسی عالم کو باقی نہیں رکھتا، اور بعض نسخوں یوں بھی پڑھا گیا ہے، بعض روایات میں اذا لم یبقى عالم، جب کوئی عالم باقی نہیں رہتا، اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جاہلوں کو سردار بنا لیں گے، فسئلوا، تو ان سے سوال کیے جائیں گے، فافتوا بغیر علم فضلوا واضلوا، علم کے بغیر فتویٰ دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اب یہ جو قادری صاحب بار بار استہزاء بھی کر رہے، 3 فٹ چوڑی ٹانگیں کڑی کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ساتھ کرے میں تو کسی پر تنقید نہیں کرتا۔ میری بات سے کوئی ناراض نہ ہوا کرے، اللہ گواہ ہے، میں کسی کی نہ دل شکنی کرتا ہوں، نہ طعن و تنقید کرتا ہوں، میں تو دل کا دکھ سناتا ہوں، اصلاح کرتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں۔ تو آپ کا یہ بیان ہی آپ کی تکذیب کے لیے کافی ہے۔ اگر آپ کسی پر تنقید نہیں کرتے تو یہ کبھی آپ نے دیکھا بھی ہے کہ 3 فٹ چوڑی کو ٹانگیں کر کے کھڑا ہوتا بھی ہے کہ نہیں؟ مسلح اتنا نہیں ہوتا جیسے 3 فٹ جو آپ بتا رہے ہیں کہ اتنا جو ہے نا وہ ٹانگیں چوڑی کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، بالکل غلط بات ہے۔ اور اگر بالفرض کسی جاہل نے ایسا کیا بھی ہے تو یہ کوئی شریعت کا مسئلہ نہیں ہے۔ شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ نمازی جب نماز پڑھنے کے لیے جماعت میں کھڑے ہوں تو اپنا کندھا اپنے بھائی کے کندھے کے ساتھ اور اپنا پاؤں بھائی کے پاؤں کے ساتھ ملا کر کھڑا ہو، ساتھ دعویٰ کرو میں نے اتنی بڑی بڑی بخاری پڑھی، مسلم پڑھی، ابو داؤد پڑھی، ترمذی پڑھی، نسائی پڑھی، ابن ماجہ پڑھی، بے شمار کتب حدیث سے میں گزرا ہوں، کہیں بھی مجھے ایسی حدیث نہیں ملی۔ تقلید کی پٹی اتار کر اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت کو، آپ کی سنت کی محبت کو سامنے رکھ کر حدیث کا مطالعہ کرتے تو یہ مسئلہ تمہیں کتب حدیث سے ملتا کہ نمازی نے کس طرح کھڑے ہونا ہے۔ جب ساتھ والے بھائی کے ساتھ کھڑا ہوگا، کندھے سے کندھا اور پاؤں سے پاؤں ملائے گا تو اس کا درمیانہ فاصلہ جو ہے وہ خود ہی نکل آتا ہے۔ ایک استہزاء کرتے ہوئے یہ کہا، کہتے ہیں جی خلا بند کرنا چاہیے، دوسرے کے ساتھ چوڑے کر کر کے پاؤں ملاتے، خلا پاؤں کے اپنے پاؤں کے درمیان پیدا کر لیتے تو یہاں سے نہیں شیطان گزر جاتا، اتنا راستہ گیٹ اس کے لیے چھوڑ دیتے ہو۔ میری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی، آپ نے اپنی ٹانگیں 3 فٹ کھول دی، ساروں نے کھول دی، شیطان کا راستہ روکنے کے لیے کہ درمیان سے کہیں نہ گزر جائے، اور آپ کی ٹانگوں کے اندر سے بھی شب گزرتا پھرے۔ آپ نے اتنی چوڑی کر دی، آپ کے نیچے سے گزرتا پھرے، پورا محراب بنا دیا آپ نے، ایک 4 فٹ ٹانگیں کھول کر، تو آپس کے درمیان کے راستے بند کر رہے ہیں۔ اس نے صرف آپ دونوں کے پاؤں کے درمیان سے ہی گزرنا تھا، وہ پاؤں سے پاؤں ملا کے راستے بند کر رہے ہیں شیطان کے، اپنی ٹانگیں محراب کی طرح کھول کے اس کو کھلا دروازہ دے رہے ہیں، یہاں سے 100 بار آتا جاتا پھرے، چھلانگے لگاتا پھرے۔ یہ کیا بات ہے؟ قادری صاحب، شیطان آپ سے زیادہ سیانا ہے۔
شیطان نے اگر آدمی کے نیچے سے گزرنا ہوتا تو اس کو سجدہ کر لیتا. قرآن پاک میں موجود ہے، اس نے کہا تھا میں ان کے دائیں سے بائیں سے آگے پیچھے سے آؤں گا، ان کو گمراہ کروں گا، مختلف تمنائیں آرزویں دلاؤں گا. کہیں آپ کو قرآن کی نص قطعی سے یا سنت سے نہیں ملے گا. اس نے کہا میں انسان کی ٹانگوں کے بیچ میں سے بھی گزروں گا. شیطان نے اگر درمیان سے گزرنا ہوتا تو وہ سجدہ کر لیتا. اس کی تو تیرے جیسی اکڑی اتنی ہے کہ وہ اس بات کو اس سینس میں لیتا ہی نہیں کہ میں کسی کے نیچے سے گزروں. تو بہرحال میں آپ کے سامنے اس سلسلے میں 2-3 احادیث پیش کرتا ہوں. اگر آپ نے تقلید کی پٹی نہیں باندھی تو غور کرو. یہ وہی صحیح بخاری ہے جو جس کا نام لے کر تم بات کر رہے تھے. ایک حدیث مجھے کوئی بخاری شریف میں دکھا دے. اور یہ بات تو ایسا کرنے والے بخاری کا نام لیتے ہیں. صحیح بخاری میں دکھا دے. کیا صحیح بخاری کتاب الاذان 10 نمبر کتاب ہے اور باب نمبر 76 نمبر باب ہے. امام بخاری نے باب یہ باندھا ہے، باب الزاق المنکب بالمنکب والقدم بالقدم فی الصف. صف کے اندر کندھے کے ساتھ کندھا اور پاؤں کے ساتھ پاؤں ملا کر کھڑے ہونے کا بیان. الزاق باب افعال کا مصدر ہے. الزاقا یلزق الزاق، چسپاں کر دینا، ساتھ ملا دینا. تو باب باندھا امام المحدثین والفقہاء جبل الحفظ فی الدنیا امام بخاری نے. باب الزاق المنکب بالمنکب، کندھے سے کندھا ملانا، والقدم بالقدم اور پاؤں کے ساتھ پاؤں ملانا. حدیث نمبر بخاری شریف 725. امام بخاری رحمہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں، اور سیدنا انس بن مالک نبی علیہ السلام سے روایت کر رہے ہیں. یہ امام بخاری حضرت انس کی حدیث لائے اور وہ نبی علیہ السلام سے بیان کرتے ہیں. فرمایا اقیموا صفوفکم، اپنی صفوں کو قائم کرو. فإنی اراکم من وراء ظہری، میں تمہیں اپنے پیچھے سے دیکھتا ہوں. اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ وصف عطا فرمایا تھا کہ صحابہ کرام کی نمازیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مہر نبوت سے پیچھے سے بیک سائڈ سے بھی دکھائی دیتی تھی. نماز اتنا زیادہ فریضہ ہے کہ اس کی اہمیت کا اندازہ لگائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پشت سے بھی آپ کے نمازی دکھائے جاتے تھے، تاکہ نمازی اللہ کے حضور جب کھڑے ہوں تو بالکل صحیح اور درست کھڑے ہوں. تو فرماتے حضرت انس وَكَانَ أَحَدُنَا يُلْزِقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ وَقَدَمَهُ بِقَدَمِهِ. ہم میں سے ہر صحابی اپنا کندھا اپنے ساتھی کے کندھے کے ساتھ اور اپنا پاؤں اپنے ساتھی کے پاؤں کے ساتھ ملا کر کھڑا ہوتا تھا. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو صف کی درستگی پر جو حکم فرمایا تھا وہ یہ تھا. یہ سنن نبی داود کتاب الصلاۃ اور کتاب الصلاۃ کے اندر تفریع ابواب الصفوف اور المعجم المفارس کے حساب سے باب نمبر 93 اور تحفۃ الاشراف کے حساب سے باب نمبر 95 باب تسویۃ الصفوف حدیث نمبر 6666. حدیث کے الفاظ سنیے. کتابیں سامنے رکھ کر بیٹھ جاتے ہو، کبھی دھیان سے پڑھی بھی ہے تو مانا اتنی کتابیں دیکھی اور کتابوں میں یہ مسئلہ ہی نہیں ہے. ذرا غور سے اور تدبر سے تقلید کی اندھی پٹی جو ہے اپنی آنکھوں سے اتار کر حدیث پڑھو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقیم الصفوف، صفیں قائم کرو، وحاذو بین المناقب، اور کندھوں کو درمیان درست اور سیدھا کرو، وسد الخلل،
خالی جگہ بند کرو. وَلِينُوا بِأَيْدِي إِخْوَانِكُمْ، اپنے بھائیوں کے ہاتھوں میں نرم ہو جاؤ. وَلَا تَذَرُوا فُرُجَاتٍ لِلشَّيْطَانِ، شیطان کے لیے خالی جگہیں مت چھوڑو. وَمَنْ وَصَلَ صَفًّا وَصَلَهُ اللَّهُ، جس نے صف کو ملایا اللہ اس کو ملائے. وَمَنْ قَطَعَ صَفًّا قَطَعَهُ اللَّهُ، جس نے صف کو منقطع کیا، صف کو توڑا، اللہ اس کو توڑے. یہ حدیث امام ابن خزیمہ بھی اپنی صحیح میں لائے 1549 پر، اور امام حاکم نے اس کو مسلم کی شرط پر صحیح کہا، اور ذہبی نے ان کی موافقت کی. حاکم کے ایک نسخے کی جلد 1 صفحہ 213 پر ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سد الخلل کا حکم دیا، صحابہ نے خلا بند کیا، اور فرجات للشیطان جو ہے شیطان کے لیے دراڑیں چھوڑنے سے منع کیا. یہ فرجات ہے کیا؟ امام منذری کی ترغیب و ترہیب اٹھا کر قادری صاحب پڑھو. والکہ کہ فرجات فرجہ کی جمع ہے، اور فرجاتن دو نمازیوں کے درمیان جو خالی وقفہ ہے اس کو کہتے ہیں. تو جب دو نمازیوں کے درمیانی خالی وقفے کو بند کرو گے تو وَلَا تَذَرُوا فُرُجَاتٍ لِلشَّيْطَانِ پر پھر عمل ہوگا. تو جب دو نمازیوں کے درمیان والی جگہ بند ہو جائے گی، کندھے سے کندھا پاؤں سے پاؤں مل جائے گا، تو شیطان کے لیے دراڑ نہیں رہے گی. تو اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ تمہاری ٹانگوں کے درمیان جو فاصلہ ہے وہاں سے شیطان گزرتا ہے، تو پھر تو وہ خواہ زیادہ چوڑا یا زیادہ کم ہو، پھر تو پاؤں جوڑ کر کھڑے ہونا چاہیے تھا، جبکہ ایسا شریعت میں حکم نہیں ہے. اور اسی طرح امام ابو داود کی سنن میں 662 نمبر حدیث بھی پڑھ لیجئے. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، جسے امام بخاری اپنی صحیح میں تعلیقاً لائے، اور سنن ابی داود میں موصولاً مروی ہے 662 پر. سنن کبریٰ بہقی جلد نمبر 3 صفحہ 100 اور 101، اور ابن خزیمہ حدیث نمبر 160، ابن حبان حدیث نمبر 396 بھی اور 2176 بھی. تغلیق التعلیق حافظ ابن حجر کی جلد دوم صفحہ 302، امام بہقی کی سنن کبریٰ جلد سوم صفحہ 101 اور پورا 100، سنن دارقطنی جلد نمبر 1 صفحہ 283 پر حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے حدیث بیان کی کہ اللہ کے نبی لوگوں پر متوجہ ہوئے، فرمایا اقیموا صفوفکم، 3 بار فرمایا اپنی صفیں درست کرو، سیدھا کرو. واللہ لا تقیمن صفوفکم او لا یخالفن اللہ بین قلوبکم، اللہ کی قسم تم ضرور بالضرور اپنی صفوں کو قائم کرو گے، ورنہ اللہ تمہارے دلوں کے درمیان مخالفت ڈال دے گا. تو صحابی یہ رسول نعمان کہتے جب اللہ کے نبی نے یہ فرمایا، فرائیت الرجل یلذک منکبہ بمنکب صاحبہ ورکبتہ برکبت صاحبہ وقعبہ بقعبہ، اس طرح مل کر کھڑے ہوتے تھے، کندھے سے کندھا، گھٹنے سے گھٹنا، ٹخنے سے ٹہنا، بالکل وہ سیدھا درست کر کے ملا کے کھڑے ہو جاتے تھے. تو حدیث تو یہ بتلاتی ہے کہ نمازی جب نماز کی حالت میں کھڑے ہوں تو ساتھی کے کندھے سے کندھا اور قدم سے قدم ملا کر بالکل درست ہو کر کھڑا ہو جائے. تو یہ حدیث کا تقاضا ہے، الحمدللہ ہم اس پر عمل پیرا ہیں. تو آپ کے ہاں جو دو نمازیوں کے درمیان ایک بالشت کا یا 4 انگل کا فاصلہ ہے، میں آپ کو اس پیغام کے ذریعے دعوت دیتا ہوں. تم جو اتنا دعویٰ کرتے ہو کہ میں نے بڑی بڑی حدیث کی کتابیں کھنگال ماری، تو ایک حدیث مجھے نکال کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذخیرہ احادیث سے دکھا دو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ 2 نمازیوں کے درمیان 4 انگلیوں کا یا ایک بالشت کا فاصلہ ہونا چاہیے، جیسے آپ کے ہاں عملاً دکھائی دیتا ہے. 7 پاؤں ملانے سے آپ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. فتح الباری شرح صحیح بخاری پڑھ لیں تو صحابہ کا دور جب ختم ہو رہا تھا تو آپ کو یہ روایت بھی ملے گی کہ صحابہ کے اختتامی جو دور تھا، بعد والے نو مسلم لوگ کئی ایسے جب پاؤں سے پاؤں ملاتے تو کچھ جن کو نہیں پتا آتا تھا نا، تو اس طرح بھاگتے جیسے شریر خچر بھاگتا ہے. اسی چیپٹر میں فتح الباری شرح صحیح بخاری پڑھ لیں تو آپ لوگوں کا تو یہ عمل ہے کہ پاؤں ساتھ لگ جائے تو ایسے بھاگتے جیسے شریر خچر بھاگتے ہیں. مجھے ایک حدیث دکھا دو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نمازیوں کے درمیان 4 انگل کا یا ایک بالشت کا فاصلہ جو عملاً آپ کے ہاں موجود ہوتا ہے آپ کی صفوں میں وہ فرمایا ہو تو ہم آپ کی بات کو تسلیم کر لیں گے. خالی کتابیں سامنے رکھ کر بلند باغ دعوے کر دینے سے
یہ مسئلے ثابت نہیں ہوتے. ہم نے اپنے مسئلے کی دلیل الحمدللہ صحیح بخاری سے، سنن ابی داود سے، صحیح ابن خزیمہ سے، صحیح ابن حبان سے، مستدرک حاکم سے، سنن دار قطنی سے اور کئی کتابوں سے پیش کی اور کر سکتے ہیں. اللہ پاک ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی عملی محبت نصیب کرے اور رسول پاک کی سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے، آپ کے فرامین کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو استہزاء اور سخریت ہے دین کے احکام کی، اللہ اس سے محفوظ فرمائے. وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین.